مقام اویسیت، اشتیاق صحابہ اور روحانی بلندی کا ایک باب۔ دور خلافت راشدہ کا زمانہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ ایک خاص جستجو میں کوفہ تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت انہیں بے چین کیے ہوئے تھے۔ سرکار دو علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ یمن سے ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہوگا۔ اس کی والدہ بیمار ہوگی جن کی خدمت میں وہ ہمہ وقت مصروف رہے گا۔ وہ مجھ سے ظاہری ملاقات نہ کر سکے گا، لیکن اللہ کے ہاں اس کا مقام بہت بلند ہے۔ اگر تم میں سے کوئی اسے پالے تو اس سے دعا کی درخواست کریں۔ یہی وجہ تھی کہ عمر اور علی اس عاشق رسول کی تلاش میں نکلے تھے جس کی تعریف خود نبی علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ کوفہ پہنچ کر جب اہل یمن سے ان کے متعلق دریافت کیا تو کسی نے کہا ہم انہیں مکمل طور پر نہیں جانتے، لیکن ایک دیوانہ سا شخص جو آبادی سے دور عرفات کی وادی میں رہتا ہے، اونٹ چراتا ہے اور خشک روٹی اس کی غذا ہے۔ اس کی حال عجیب ہے، ہنستے لوگوں کو دیکھ کر رونے لگتا ہے اور روتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر ہنستے لگتا ہے۔ یہ سن کر دونوں جلیل القدر صحابہ فوراً اس وادی کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہاں پہنچے تو حیرت سے دیکھا کہ ایک نحیف و ندار شخص نماز میں مشغول ہے۔ چہرے پر نور، آنکھوں میں خشیت الہی اور ماحول پر ایک روحانی فضا طاری تھی۔ مزید حیرت انگیز بات یہ تھی کہ چرانے والے اونٹوں کی نگرانی خود فرشتے کر رہے تھے۔ نماز سے فراغت کے بعد حضرت عمر نے اس کا نام دریافت کیے۔ جواب آیا عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر نے فرمایا اصلی نام بتاؤ۔ عرض کیا اویس۔ حضرت عمر اور علی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ انہوں نے عرض کیا اپنا ہاتھ دکھائے۔ جب حضرت اویس کرنی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے ہاتھ کو چوم لیا۔ وہ نشانی موجود تھی جس کا ذکر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ ہاتھ پر ایک سفید داغ، ایک خاص علامت۔ حضرت عمر نے عرض کیا یہ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی تھی کہ آپ کو یہ لباس پہنچا دے اور آپ سے امت محمدیہ کے لیے دعا کی درخواست کریں۔ یہ سنتے ہی حضرت اویس کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئی۔ عرض کیا دیکھ لیجئے کہیں آپ کسی اور کو تو تلاش نہیں کر رہے؟ حضرت عمر نے فرمایا نشانی وہی ہے اور شخصیت بھی وہی، آپ ہی وہ اویس ہیں۔ تب حضرت اویس کرنی نے لباس مبارک ہاتھ میں لیا اور وادی کے ایک کنارے پر جا بیٹھے، آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے اور دعا میں مشغول ہو گئے۔ رکعت آمیز انداز میں عرض کیا یا رب، جب تک تو میری سفارش پر امت محمدیہ کی مغفرت نہیں فرماتا میں تیرے نبی کا یہ لباس نہیں پہنوں گا۔ یہ دعا ایسی تھی جو عرش کو ہلا دینے والی تھی۔ عالم الغیب سے ندا آئی اے اویس، تیری سفارش پر ہم نے کچھ افراد کی مغفرت فرما دی۔ مگر حضرت اویس نے رکنے کا نام نہ لیا۔ انہوں نے کہا اے عمر، اے علی، تم دونوں کیوں یہاں آئے ہو؟ میں تو اس وقت تک یہ لباس نہیں پہنوں گا جب تک پوری امت کی مغفرت نہ ہو جائے۔ حضرت عمر نے عرض کیا اویس، میں بھی دعا کرتا ہوں، مگر تمہاری دعا اللہ کے نزدیک بہت بلند مقام رکھتی ہے۔ رسول اللہ نے تمہیں اپنی امت کا وکیل بنایا۔ یہ سن کر حضرت اویس کی گریہ وزاری اور بڑھ گئی۔ اس کی دعا اور فریاد ایسی تھی کہ آسمان پر فرشتے بھی آمین کہہ رہے تھے۔ آخر کار دوبارہ آواز آئی اے اویس، تیری دعا قبول ہو گئی، بہت سے گناہگاروں کی مغفرت کر دی گئی۔ یہ تھی حضرت اویس کرنی کی شان، جو نہ صحابی کہلائے مگر جنہیں صحابہ ڈھونڈنے نکلے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے محروم رہے مگر ان کے پیغام کے سب سے بڑے امین ٹھہرے۔ ان کی گمنامی میں وہ عظمت چھپی تھی جسے آسمان والے جانتے تھے اور زمین والے ڈھونڈتے تھے۔